بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ فکر آخرت کی ترغیب حدیث مذکور میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کے حوالے سے بہت محتاط رہتا ہے اور ہر اس فعل سے اجتناب اس کو کرنا چاہیے کہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ آتش دوزخ کے بندے سے قریب ہونے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے، اور اب اس صورتحال میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی خسارے اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت جنت تک لے جاتی ہے اور نافرمانی دوزخ کے قریب کرتی ہے، اور یہ جنت اور دوزخ سے قریب ہونا کبھی کسی چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی عمل تو بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس عمل میں اللہ عز و جل کی رضا یا ناراضگی ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی رضا والا کام کرتا ہے جس کو وہ خود بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ عز و جل اس کلام کے سبب اس بندے کے حق میں قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی ناراضگی والا کام کرتا ہے جس کی کوئی پرواہ بندہ نہیں کرتا، لیکن اللہ عز و جل اس بات کی وجہ سے قیامت تک اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ میں جنت اور ایک لفظ میں دوزخ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی منہ سے ایک بری بات نکل جاتی ہے تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے، اور کبھی منہ سے ایک بات اچھی نکل جاتی ہے جو رب کو پسند ہو تو اس سے بندے کو عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک لفظ میں جنت اور دوزخ ہے، چونکہ جنت اور دوزخ اپنے عمل سے ملتی ہیں اور ان کے راستے عمل کے قدموں سے طے ہوتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس قرب کو جوتے کے تسمے سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایک قدم میں جنت ہے اور ایک قدم میں دوزخ ہے۔ معمولی عمل سے دخول جنت اور جہنم حدیث مذکور میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخل ہونا اعمال صالحہ اور گناہوں کی کثرت پر موقوف نہیں، بلکہ معمولی نظر آنے والی برائی بھی جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی چھوٹی سی نیکی بھی بندے کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کریم کے یہاں اگر ایک نیکی بھی مقبول ہو جائے تو وہ بندے کی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کی کوئی ایک بھی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعمال صالحہ بندے کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، اور معاصی کے ارتکاب سے بندہ آتش دوزخ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ جنت اور دوزخ کی نزدیکی بہت آسان دکھائی دینے والے عمل سے بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے اور کسی بھی برائی کو معمولی سمجھ کر نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس گناہ کو وہ چھوٹا گمان کر رہا ہو اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہو، اور بے شک مومن اس نیکی کو نہیں جانتا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما دے، اور اس گناہ کو بھی نہیں جانتا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جائے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ہر قسم کی
نیک اعمال بجا لائے اور ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کر کے معمولی سے معمولی نیک عمل کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ۔